اللہ کے ساتھ سیدھے ہو جائیں، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے کام سارے ٹھیک کر دیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ سیدھے نہیں ہیں۔ ایک انسان کی اتنی نگرانی کر سکتا ہے، وہ خالق جس نے پیدا کیا وہ کتنی نگرانی کرتا ہوگا۔ تو کہتا ہے میرا فیس بک فرینڈ ہے، میں اس کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں، واٹس ایپ پہ میری کال ہوئی ہے، ہمارا سیگا راز ہے، ہمارا راز کسی کو پتہ نہیں چلتا، دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے کسی کو نہیں پتہ، تیرا موبائل تیرا سارا کچھ ریکارڈ کر رہا ہے، کمپنی والوں کو تیری ریکارڈنگ ساری پہنچ رہی ہے، تو کہتا ہے میں نے ڈیٹا حذف کر دیا، ختم نہیں ہوا، ابھی بھی موجود ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کی اتنی نگرانی کر رہا ہے کہ اس کی پرائیویسی، آپس کی باتیں وہ بھی محفوظ ہو رہی ہیں، ریکارڈ ہو رہی ہیں، پتہ چل رہی ہیں۔ سوچ تیرا رب تیری کتنی نگرانی کر رہا ہے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا، اور بندہ اپنے چمڑے سے بولے گا تو میرے خلاف ہو گیا، چمڑا گواہی دے رہا ہے، اور وہ آگے سے کہتا میرے خلاف ہو گئے، اور اس چمڑے کے لیے میں نے جھوٹ بولا، اس چمڑے کے لیے میں نے فراڈ کیا، اس چمڑے کے لیے میں نے حق مارے تھے، اپنے آپ کے لیے کیا نا سارا کچھ، اس وجود کے لیے میں نے حرام و حلال کی پرواہ نہیں کی، آج میرے خلاف ہو گئے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، خاک تیری مرضی، تجھے کس نے کہہ دیا یہ جسم تیرا ہے؟ یہ جسم اللہ کا، مالک اللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تجھے اس جسم پر تھوڑی دیر کے لیے اختیار دیا، جب تک سانسیں ہیں اللہ نے اختیار دیا، دنیا دارالامتحان ہے، تھوڑی دیر کے لیے تیرے پاس اختیار ہے، یہ جسم تیرا نہیں ہے، کل قیامت کے دن تیرے خلاف ہو جائے گا۔ اللہ ہمارا خالق ہے اور ہمیں اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق، چونکہ میں تمہارا خالق ہوں، میں نے تمہاری تخلیق کی، تمہیں بنایا، تمہارا ڈھانچہ بنایا، انسان کو تعمیر کیا، انسان کو بنایا، انسان کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ میں نے پیدا کیا ہے تو میں سب سے زیادہ انسان کو جانتا ہوں۔ بلکہ فرمایا وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اللہ باریک بین ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہمارے لمحے کو بھی اللہ جانتا ہے، ہمارے خیالات کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، تیرے دل کی آہٹ کو اللہ جانتا ہے، تیرے دل کی دھڑکن کو اللہ جانتا ہے، تیرے دل کی خواہشات کو اللہ جانتا ہے، تیرے دل کے وسوسوں کو اللہ جانتا ہے، تیرے دل کے خیالات کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ ہمیں خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ سچی بات ہے اللہ کا علم اتنا بڑا ہے کہ ابھی ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے، اللہ تب سے ہمیں جانتا ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اللہ جانتا ہے، بندہ دنیا میں آتا ہے اللہ جانتا ہے، پھر ہم اب تک جتنی زندگی ہم نے بسر کی ہے 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال ہم شاید بھول گئے، لیکن اللہ جانتا ہے۔ آج کے بعد ہماری زندگی میں جو حالات و واقعات ہوں گے، جو حادثات ہوں گے، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ ہم اس دنیا سے کب جائیں گے اللہ وہ بھی جانتا ہے، دنیا کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایک ایک لمحے کی خبر تمہیں دی جائے گی، تم کیا کیا کرتے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ کے علم نے کل کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، ہر انسان کی ہر حرکت کو اللہ جانتا ہے، تیرے جھپکنے والی آنکھ کو اللہ جانتا ہے، تیرے دھڑکنے والے دل کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، نہ کوئی چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی چیز، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے۔ یہ تو اللہ کا علم ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نگرانی کے لیے بڑے انتظام کیے۔
ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک، آپ یوں سمجھیں جیسے ریکارڈر لگایا ہے، ہمارے 24 گھنٹوں کی ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ سائنسدان یہ بات کہتے ہیں انسان کا دماغ ہے، دماغ کے بہت سارے حصے ہیں، ان حصوں میں ایک حصہ انسان کی میموری ہے جو انسان کے 24 گھنٹوں کو ریکارڈ کرتی ہے، اور وہ انسان کی میموری والا حصہ انسان کی گردن کے جانب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کل قیامت کے دن ہم یہ تیری میموری تیری گردن کے اندر ڈال دیں گے۔ گردن کے پاس تیری میموری سیو ہو رہی ہے، دماغ میں تیرے سامنے آ جائے گی۔ ہم نخرج لہ ونخرج لہ یوم القیامہ، ہم اس میموری کو ایک کتابی شکل دیں گے، یلقاہ منشورا، تیرے سامنے کھول کر رکھ دیں گے، اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، ہم تجھے کہیں گے اپنا محاسبہ خود کر، خود پڑھ تو نے کیا کیا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ کے انتظامات اتنے سخت ہے کہ اللہ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں جو تیری ہر آہٹ کو نوٹ کرتے ہیں۔ آج یہ گوگل والے، یہ فیس بک والے اور یہ دیگر ایپیں، یہ میپ، یہ تیری حرکت کو نوٹ کرتے ہیں، تو کہاں جا رہا ہے، کہاں کتنی دیر ٹھہرا ہے، کس جگہ پہ گیا تھا، کس جگہ پہ نہیں گیا تھا، تیرا یہ موبائل تیری ساری ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ تو سمجھتا ہے میرا کسی کو پتہ نہیں چلا، وقت پڑنے پر سب کو پتہ چل جاتا ہے تو کہاں گیا تھا۔ ایک انسان کی اتنی نگرانی کر سکتا ہے، وہ خالق جس نے پیدا کیا وہ کتنی نگرانی کرتا ہوگا۔ تو کہتا ہے میرا فیس بک فرینڈ ہے، میں اس کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں، واٹس ایپ پہ میری کال ہوئی ہے، ہمارا سیگا راز ہے، ہمارا راز کسی کو پتہ نہیں چلتا، 2 لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کسی کو نہیں پتا۔ تیرا موبائل تیرا سارا کچھ ریکارڈ کر رہا ہے۔ کمپنی والوں کو تیری ریکارڈنگ ساری پہنچ رہی ہے، اداروں کو سب پتہ ہے، وقت پڑنے پر ساری ریکارڈنگ والے باہر نکال لیتے ہیں۔ تو کہتا ہے میں نے ڈیٹا حذف کر دیا، ختم نہیں ہوا، ابھی بھی موجود ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کی اتنی نگرانی کر رہا ہے کہ اس کی پرائیویسی، آپس کی باتیں وہ بھی محفوظ ہو رہی ہیں، ریکارڈ ہو رہی ہیں، پتہ چل رہی ہیں۔ کبھی آڈیو لیک ہو جاتی ہے، کبھی ویڈیو لیک ہو جاتی ہے، وہ ہے تو لیک ہوتی ہے۔ سوچ تیرا رب تیری کتنی نگرانی کر رہا ہے۔ یہ تو ایک انسان ہے۔ ابھی تک یہ جتنے موبائل اور جتنی ایپیں ہیں تیرے دل کے خیالات کو نہیں جان سکتے۔ زیادہ سے زیادہ اتنا کرتے ہیں تو کس چیز کو لائک کرتا ہے، کس کو ڈس لائک کرتا ہے، کس کو فالو کرتا ہے، کون سی چیز ریسرچ کرتا ہے، اس سے یہ اندازہ لگاتے ہیں۔ وہی چیزیں جن کو تو پسند کرتا ہے وہ تیرے سامنے آ جاتی ہیں، ابھی تک تیرے دل کے پاس نہیں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، میں تمہارے دل کے خیال بھی جانتا ہوں۔ اللہ کا علم اتنا بڑا ہے، اللہ ہمارے دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، اب اللہ تعالیٰ فارغ ہے، نعوذ باللہ، اللہ کو کچھ پتہ نہیں چلتا، میں بڑا تیز ترار ہوں۔ نہ محترم بھائیو، تیری ہر حرکت کا اللہ کو پتہ ہے۔ ابھی تو پیدا نہیں ہوا تھا، ایک نطفہ، فرشتے نے آواز لگائی، اللہ نطفہ بن گیا، اے رب نطفہ۔ تو کہتا میرا کسی کو پتہ نہیں، ابھی تیرا نطفہ تھا، اللہ کو پتہ تھا۔ اے رب علقہ، اے اللہ نطفہ خون میں بدل گیا۔ اے رب مضغہ، اے اللہ خون لوتھڑا بن گیا۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ ایک لوتھڑا بنا، لوتھڑے کی ہڈی بنی، ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا،
فرشتہ کہتا ہے اے اللہ ڈھانچہ بن گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، اب میں اس کے اندر اپنی روح پھونکتا ہوں. اللہ کو پتہ ہے تیرا ڈھانچہ کب بنا تھا. اللہ نے اس کے اندر روح پھونکی، ایک گوشت کا لوتھڑا ہلنے لگ گیا، تو نے پہلی سانس لی، جسم کے اندر حرکت کی ماں کے پیٹ میں. اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے فوراً فرشتے کو بھیجا، اس کے اندر میں نے روح پھونک دی ہے، جا اس کا سارا حساب و کتاب لکھ کے آ جا. 4 چیزیں فرشتے نے لکھ دی. تیرا رزق لکھ دیا، دنیا میں آئے گا، کہاں سے لے کر تو کھائے گا، کتنا کھائے گا، کتنا پہنے گا، کتنا ہنڈائے گا، کتنا خرچ کرے گا، کتنی فضول خرچی کرے گا، کتنے نیک کاموں میں خرچ کرے گا، کتنا برے کاموں میں خرچ کرے گا. تیرا سارا رزق لکھ دیا جاتا ہے، تیرے سارے اعمال لکھ جاتے ہیں. کون کون سا اچھا عمل کرے گا، کون کون سا برا عمل کرے گا، کون کون سے ایسے اعمال کرے گا بظاہر دکھنے میں اچھے ہوں گے، اندر کھوٹ ہوگا، کون کون سے برے عمل، اللہ سارے لکھ دیے. تیری موت کا فیصلہ اسی وقت ہو گیا تھا جب تیرے جسم میں روح آئی تھی. لوگ کہتے ہیں ابھی تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، فوت ہو گیا. او بھائی اللہ نے فیصلہ پہلے کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. اللہ جانتا ہے تو کس مٹی میں مرے گا، کس مٹی میں دفن ہوگا. پھر تیری خوش بختی، تیری بدبختی بھی لکھ دی جاتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا بظاہر بڑے اچھے عمل کرتے، مرنے سے پہلے برا عمل کرتا ہے، بندہ موت ہو جاتا ہے، بندہ فوت ہو جاتا ہے، برائی پر موت آتی ہے، بندہ جہنم میں چلے جاتا ہے. فرمایا اللہ نے لکھا ہوا تھا تو جہنمی ہے. ساری عمر برے عمل کرتا ہے لیکن مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، خیر کے کام کرتا ہے. موت آتی ہے خیر کے کام پہ، اللہ لکھتا ہے یہ خوش نصیب ہے، اس کو خوش نصیبوں میں لکھ دو. جب تیرے اندر روح آئی تھی، ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، یہ ساری باتیں فرشتوں نے اس وقت آ کر لکھ دی تھی. اللہ پہلے سے جانتا تھا لیکن فرشتوں نے اس وقت مزید لکھ دیا. تو سمجھتا ہے اللہ کو کچھ پتا نہیں ہے. ابھی اللہ تیری پیدائش سے پہلے جانتا ہے. ابھی تو دنیا میں آیا نہیں ہے، سارا کچھ لکھ دیا. ابھی تو نے 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے، اللہ کو سارا پہلے پتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ اپنے علم کے لحاظ سے ہر وقت تیرے ساتھ ہے، تو بھولا ہوا ہے. مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ. تم یہ سمجھتے ہو 3 لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، چوتھے کو نہیں پتا. وَهُوَ رَابِعُهُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چوتھا اللہ. تم کہتے ہیں کسی کو نہیں پتا. وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ. ہم 5 لوگ تھے، فرمایا چھٹا اللہ. وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ. 2 لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلا، فرمایا تیسرا اللہ. 20 لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، 20 کو پتا ہے، 21ویں کو نہیں پتا. حال کے اندر کوئی اور بندہ نہیں تھا، کیمرہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، فرمایا اللہ. إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا. جہاں بھی چلے جاؤ وہاں اللہ. تو اللہ کی نگرانی سے نکل ہی نہیں سکتا، اللہ کی نگرانی سے تو نہیں نکل سکتا. تو کتنے گناہ کرتا ہے، کتنی نیکیاں کرتا ہے، کتنی اچھائیاں کرتا ہے، کتنی برائیاں کرتا ہے، کتنے جھوٹ بولتا ہے، کتنے فراڈ کرتا ہے، کتنے ایسے اعمال کرتا ہے بظاہر دکھنے میں اچھے ہوتے ہیں، اندر کھوٹ ہے. تیرا اخلاص کو بھی اللہ جانتا ہے، تیرے کھوٹ کو بھی اللہ جانتا ہے. میں نے ایک جگہ ایک وہ اقوال زریں پڑھا تھا کہ انسان کو اس وقت دکھ بہت زیادہ ہوتا ہے جب انسان کو یہ پتہ چل جائے سامنے والا مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، اور جھوٹ بولنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو نہیں پتہ. جب اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے انسان کو بڑا دکھ لگتا ہے. میں کہتا ہوں پھر اللہ کا تو صبر ہے. ہمارے جھوٹ، ہماری مکاریاں، ہماری ہوشیاریاں، ہمارے فراڈ، ہمارا سارا کچھ اللہ کو پتہ ہے، پھر بھی وہ ہماری حفاظت کر رہا ہے، پھر بھی ہمیں دے رہا ہے، پھر بھی ہمیں ساری نعمتیں دے رہا ہے. ہم کہتے ہیں اس نے میرا اعتماد توڑا. پتہ نہیں ہم دن میں کتنی مرتبہ اللہ کا اس طرح اعتماد توڑ دیتے ہیں. اللہ سب کو جانتا ہے، ہم کہتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلا. تو محترم بھائیو ڈریں اس بات سے
یہ اللہ غفور الرحیم ہے، پکڑتا نہیں ہے، معاف کر دیتا ہے، ورنہ حدیث میں آتا ہے اللہ پکڑنے پہ آ جائے ان العبد لیتکلم بالکلمہ، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے لا یلقی لہا بال، وہ جملہ من سخط اللہ، اللہ کی ناراضگی کا ایک جملہ، زبان سے نکالا ہوا ایک جملہ اللہ کی ناراضگی کا، لا یلقی لہا بال، انسان کو پتہ نہیں چلا دو لوگ آپس میں لڑائی کر رہے تھے، لڑتے لڑتے زبان سے پتہ نہیں کیا کچھ نکالا، ایک جملہ اللہ کی ناراضگی کا تھا، یہوی بہا فی جہنم، اللہ اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دیتا ہے۔ وہ اگر پکڑنے پہ آئے تو ایک ایک جملے پر پکڑ لیتا ہے۔ ڈرا کریں اس بات سے، اللہ نے ریکارڈر بھی لگایا ہے، فرشتے بھی ہیں، اللہ خود بھی جانتا ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم، کل قیامت کا دن ہوگا، اس سے آگے کیا ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تیرے اس منہ کو ٹیپ لگا دے گا، اس کو بند کر دے گا، تیرے جسم کے اعضاء بولیں گے، تیرے ہاتھ، تیرے پاؤں، تیرے گھٹنے، تیرا جسم بولے گا۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اور بندہ اپنے چمڑے سے بولے گا تو میرے خلاف ہو گیا، ہاتھوں کا چمڑا، پاؤں کا چمڑا، گھٹنے، آخر گناہ تو کسی نہ کسی اعضاء سے کیا ہے نا، اس کے اوپر چمڑا ہی ہے نا، چمڑا گواہی دے رہا ہے، اور وہ آگے سے کہتا ہے میرے خلاف ہو گئے، اور اس چمڑے کے لیے میں نے جھوٹ بولا، اس چمڑے کے لیے میں نے فراڈ کیا، اس چمڑے کے لیے میں نے حق مارے تھے، اپنے آپ کے لیے کیا نا سارا کچھ، اس وجود کے لیے میں نے حرام و حلال کی پرواہ نہیں کی، آج میرے خلاف ہو گئے۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ چمڑے کہیں گے ہمیں اس رب نے بلایا ہے جس رب نے زبان کو توفیق دی تھی۔ زبان بھی تو ایک لوتھڑا تھا، لیکن زبان کو جھوٹ بولنے کا اختیار تھا، ہمیں اللہ نے جھوٹ بولنے کا اختیار نہیں دیا۔ جہاں لوگ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، خاک تیری مرضی، تجھے کس نے کہہ دیا یہ جسم تیرا ہے؟ یہ جسم اللہ کا، مالک اللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تجھے اس جسم پر تھوڑی دیر کے لیے اختیار دیا، جب تک سانسیں ہیں اللہ نے اختیار دیا، دنیا دارالامتحان ہے، تھوڑی دیر کے لیے تیرے پاس اختیار ہے، یہ جسم تیرا نہیں ہے، کل قیامت کے دن تیرے خلاف ہو جائے گا، تیرے خلاف بولے گا، بندہ بچے گا نہیں۔ آپ دیکھیں نا کتنی لیریں لگی ہوئی ہیں، اللہ بھی جانتا ہے، دماغ میں ریکارڈر لگا ہوا ہے، فرشتے بھی ہیں، انسان کے اعضاء بھی انسان کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، بچے گا کون؟ بچے گا وہی الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، جنہوں نے دنیا میں یہ تصور کر لیا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آج میں نے جھوٹ نہیں بولنا، اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کا حق مارا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے گناہ سے باز آ گیا، تابوا، توبہ کر لی، اور اس کے بعد اپنے گناہ کی اصلاح کر لی، فرمایا یہ لوگ بچیں گے، ورنہ بندہ نہیں بچے گا۔ حدیث جبرائیل میں ہے، جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، چند سوال کیے، مل ایمان، ان میں ایک سوال یہ تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ فرمایا زندگی ایسے بسر کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ تصور نہیں آتا کم از کم یہ تصور ہو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو چکر لگایا کرتے تھے، ایک دفعہ چکر لگایا، انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا کوئی دودھ کے اندر پانی ملاوٹ نہ کرے۔ ایک گھر کے پاس سے گزرے، اماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دے، بیٹی کہتی اماں امیر المؤمنین نے منع کیا ہے، کہا امیر المؤمنین کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، واپس آ کر اس بچی کے لیے اپنے بیٹے کا پیغام نکاح بھیجا۔ اگر امیر المؤمنین ہے، امیر المؤمنین بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہو بننا ہو، انکار کون کرے گا؟ انکار نہیں ہوا، شادی ہو گئی، اللہ نے اس شادی کی برکت سے ایک بیٹی دی،
اور اس بیٹی سے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام تھا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی. آج بھی دنیا کا کفر کہتا ہے اسلام کے پاس دو عمر تھے، ایک عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی، ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر دو عمر اور ہوتے پوری دنیا پہ اسلام فاتح ہوتا. تیرے رویوں کا، تیرے کردار کا، تیرے جھوٹ کا، تیرے فراڈ کا، تیری نیکی کا، تیری اچھائیوں کا اثر تیری نسلوں میں جاتا ہے، اولاد میں نہیں نسلوں میں جاتا ہے. اس بیٹی کے اندر تقویٰ تھا، امیر المؤمنین کی بہو بنی، پھر بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہیرا بیٹا پیدا کیا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، کتنے واقعات آپ کو سناؤں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک چرواہے کو دیکھا، بکریاں چروا رہا تھا. اسے کہا ایک بکری مجھے دے دو، کہا نہیں. کہا بیچ دو، کہا نہیں، میری نہیں ہے، میں غلام ہوں، مالک کوئی اور ہے. کہا مالک کو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا. کہا مالک کو کہہ دوں گا بھیڑیا کھا گیا. این اللہ. لکھنے والے لکھتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے، اور پھر ایک دن میں کافی دن روتے رہے اور یہ جملہ دہراتے رہے، این اللہ، این اللہ، این اللہ. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کہاں ہے؟ ایک صحابی رسول، ذرا تصور کریں، واقعہ آپ نے پہلے سنا ہوگا، ایک صحابی رسول ایک غلام کے جملے سے اتنا متاثر ہوا. کبھی ہم ہوئے ہیں کسی کی نیکی سے متاثر، کسی کے تقوی نے ہمیں متاثر کیا ہو اور پھر اتنا متاثر کیا ہو؟ جو اگلی بات میں کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مالک کے پاس گئے، کہا یہ بکریوں کا ریوڑ، آج بھی عربوں میں بکریوں کا ریوڑ سینکڑوں پہ، ہزاروں پہ مشتمل ہوتا ہے، کوئی 2 4 10 20 بکریاں نہیں ہوتی. کہا یہ بڑا ریوڑ سارا میں نے خریدنا ہے. آپ اندازہ لگائیں ایک بکری کتنے کی ہے؟ کوئی 50,000 کی ہوگی. لاکھوں کا بکریوں کا ریوڑ خرید لیا. کہا غلام بھی میں نے خریدنا ہے، کوئی 50-60 لاکھ کا، 40-50 لاکھ کا غلام ہوگا، وہ بھی خرید لیا. غلام بھی خرید لیا، بکریاں بھی خرید لیں. غلام کو کہا تو آزاد اور ساری بکریاں تیری. ایک جملے سے اتنا متاثر ہوئے، ایک جملے سے. اور محترم بھائیوں، صحابہ اکرام تھے، بڑے لوگ تھے. سچی بات ہے ہم بڑی دور ہیں، بڑی دور ہے، بہت زیادہ دور ہے. ہمارے اندر مادہ پرستی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اتنی زیادہ ہو چکی ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو، ہم کہتے ہیں کہیں بھول سے بھی جیب سے بڑا نوٹ نہ نکلے. انہوں نے ایک جملے پر کروڑوں خرچ کیا، ایک جملے سے متاثر ہو گئے. یار اتنا اچھا بندہ ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے. میں نے سنا ہے بڑے لوگ بتاتے ہوتے ہیں سابقہ زمانوں میں کسی علاقے میں ایک پہلوان ہونا، سبھی اسے کھلایا کرتے تھے. حالانکہ پہلوان نے علاقے کو کچھ نہیں دینا، لوگ کھلاتے اس لیے تھے ہمارے علاقے کی شان ہے، لوگ قدر کرتے تھے ہمارے علاقے کی شان ہے. آج قدر ہی کوئی نہیں، نہ کسی کی نیکی کی، نہ کسی کے اخلاص کی، نہ کسی کے تقوی کی، نہ کسی کی اچھائی کی. بلکہ لوگ تو یہ کہتے ہیں ہم سچ بول رہے ہیں، ہمارا سودا کو نہیں خریدتا. جو جھوٹ بول رہا ہے ہم نے اس سے لے لینا ہے، حالانکہ ہمیں پتہ اس نے خراب دینا ہمیں، لیکن اس کے جھوٹ میں آ جائیں گے، سچ کی سچائی کا یقین نہیں کریں گے. کبھی کسی کا جملہ آپ کو اتنا متاثر کیا ہو کہ آپ نے اس پر خرچ کیا ہے، آپ نے اس کی نیکی دیکھ کر، تقویٰ دیکھ کر اس پر خرچ کیا ہو. میرا نہیں خیال کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہوگا. بہرحال جو بات کر رہا تھا کہ ایک انسان جس کا یہ تصور تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس تصور نے اسے امیر المؤمنین کی بہو بنا دیا. ایک انسان جس کا یہ تصور تھا این اللہ، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ غلام آزاد ہو گیا اور لاکھوں کی بکریوں کا مالک بن گیا. ہم اس تصور سے بہت دور ہیں. آج یہ تصور دل دماغ میں بٹھا لیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے جانتا ہے. اپنا آپ اللہ کو دے دیں، آپ اللہ کے ساتھ سیدھے ہو جائیں، اللہ آپ کے معاملات سیدھے کر دے گا. آپ اللہ کے ساتھ سیدھے ہو جائیں، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے کام سارے ٹھیک کر دیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ سیدھے نہیں ہیں. آخر میں
بلکہ یہ ایک گزارش کروں گا، سورہ یوسف ہے قرآن کی، اس کو پڑھا کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس واقعے پہ آپ ذرا غور کریں۔ ایک طرف دنیا والے ہیں جو گرانے پر آ گئے، جنہوں نے اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا، کنویں سے نکالنے والوں نے نکالا، مصر کے بازاروں میں بیچ دیا۔ ایک عزیز مصر کی بیوی آئی جس نے پہلے اخلاق اور کردار کو خراب کرنا چاہا، پھر اٹھا کے جیل کے اندر پھینک دیا۔ دنیا والے اپنے کاموں میں لگے ہیں، میرا رب اپنے کام میں لگا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے جملہ کیا بولا تھا؟ معاذ اللہ، وہی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بند دروازے ہیں، معاذ اللہ، اللہ نے اٹھا کے عزیز مصر بنا دیا۔ آپ ذرا تصور کریں، اللہ سورہ یوسف میں فرماتا ان ربی لطیف لما یشاء، میں بریک بین ہر چیز پہ نظر رکھنے والا تھا۔ اگر بھائیوں کو پتا ہوتا ہمارے اس بھائی نے عزیز مصر بننا، وہ کبھی کنویں میں نہ پھینکتے۔ ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے، اللہ اوپر سے اپنا کام کر رہا ہے۔ اگر قافلے والوں کو پتا ہوتا بیچ دیا اس نے عزیز مصر بننا، وہ کبھی نہ بیچتے۔ ہر کسی نے اپنا اپنا کام کیا، اللہ اپنا کام کرتا ہے۔ آپ کو گرانے والے بھی آئیں گے، آپ کی عزت اچھالنے والے بھی آئیں گے، آپ کے اخلاقیات کی دھجیاں اڑانے والے بھی آئیں گے، لیکن اگر آپ کا آپ کے رب کے ساتھ تعلق سیدھا ہے، ان ربی لطیف لما یشاء، اللہ ہر کچھ جانتا ہے۔ جس رب نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر بادشاہ بنایا تھا، وہ رب آج بھی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کا نظریہ اور عقیدہ تھا عین اللہ، وہ ہونا چاہیے، اس کی آج کمی ہے۔ رب کی رحمتیں بھی ہیں، رب کی برکتیں بھی ہیں، رب کی نوازشیں بھی ہیں، اللہ کا سارا کچھ ہے، اللہ کے خزانوں میں رتی برابر کمی نہیں ہے، کمی ہمارے اندر ہے۔ ہم اللہ سے دور ہو چکے، مادہ پرستی ہے، دور بھاگ رہے ہیں۔ یہ موبائل نکل آیا، اتنے دور ہو گئے اللہ سے کہ اللہ کو بھول ہی گئے، اور پھر ہم کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہے، فلاں مسائل ہیں۔ او محترم بھائیو، اللہ سے جڑ جائے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، قرآن کا یہ جملہ ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، سپرد کر دیں، اللہ کو دے دیں۔ جو رب اتنی بڑی کائنات چلا رہا ہے، وہ تیرے معاملات بھی حل کرے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اپنا آپ اللہ کو دینا ہے۔ اس لیے محترم بھائیو، بات یہ ہے، اللہ کا تصور رکھیں، اللہ ہماری نگرانی کرتا ہے، اللہ ہمیں دیکھتا ہے۔ جس انسان کے دل میں یہ تصور آ جائے نا، یہاں سے مثال آخری دینے لگا ہوں، چوری ہو جائے، پتہ نہیں چلے گا چور کون ہے، دنیا کی کوئی طاقت شاید نہ ڈھونڈ سکے، لیکن دل کے اندر یہ تصور ہو اللہ دیکھ رہا ہے، چور واپس آ جائے گا۔ تو یہ تصور ایسا ہے، انسان کو گناہوں سے روک دیتا ہے۔ تو ہر وقت دل کے اندر یہ تصور رکھا کرے، یہ تصور ہمیں گناہوں سے دور کرے گا، اللہ کے قریب لائے گا۔ جب اللہ کے قریب ہوں گے تو یقیناً اللہ کی طرف سے مہربانیاں بھی ہوں گی، رحمتیں بھی ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔